الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اسی میں ہماری ترقی کے راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم کیے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم ذلت و پستی میں جا گرے. عزیزان ملت، تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ تو کامیابی کفار مکہ کو حاصل ہوتی، کیونکہ وہ تعداد میں تقریباً 1000 تھے اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، حنظلہ، ولید، عاص، حرب، امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث اور عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار موجود تھے. ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامانی کے تعداد میں کل 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار تھے اور بعض پیدل سفر کر رہے تھے. دیکھو یہیں پر ہوں گے. کسی کے پاس نیزہ اور کمان تھی تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ اور کمان نہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکا ہے جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا. ایسی زمین پر جہاں کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نصیب نہ ہو. عزیزان ملت، جنگ کے اندر جتنی بھی اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کے سب کفار مکہ کو حاصل تھی، لیکن جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور موس کے ذریعے مارا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کرتے. مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہیں جن کو مکہ کے ذہن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر اسی ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. سامعین باتنکین، امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ تیز ہوتے ہوئے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی جانب بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے
اور اس کے قریب پہنچ گئے تو وہ گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، گڑگڑاتا ہے، شور مچاتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف نے تپتے ہوئے ریت پر لیٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے، اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا اور اگلے دن گرم زمین پر لیٹا کر مزید زخمی کرتا تاکہ یہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، حتیٰ کی تکلیف پہنچانے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، لیکن آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک امیہ ابن خلف کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ سامعین باتنکین، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سچ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان میں سے 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی کہ تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس سد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، مسلمان ایک خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے تو کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ اندلس ایک وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی۔ حضرات گرامی، آج وہاں کوئی نام لینے کو، کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کے اوپر اس طرح تباہی آئی کہ نہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ محترم حضرات، ملک برما کے اندر مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو عزت و آبرو کو پامال کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گودوں سے جدا کر دیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی۔ حالانکہ ملک برما کے اندر کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس ملک کے اندر ہماری بھی حکومت رہی ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر چین و سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہمیں قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو کہیں ہمیں ملک کے نکالنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری حالت کیوں ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز سونپی گئی تھی،
ہم جس طرح قدم بڑھاتے تھے بڑھتے پھیلتے پھولتے چلے جاتے تھے۔ باطل کی کوئی طاقت و قوت ہمارے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا۔ برادران اسلام، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری باعظمت اور سربلند تاریخ مکروہ تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سرجگو نظر آئے گی۔ مسلمانوں آج ہمیں سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف بربادی کے جو ہاتھ بڑھ رہے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے۔ خوب سمجھ لو، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آج ہم مسلمان نہیں رہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام کو توڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس سے ترک کر دیا ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا ہم کرتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، اخوت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے لیے دنیاوی اخروی دونوں صلاح و فلاح ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس معبود کی عبادت کریں، اس معبود کی پرستش کریں جو ہمارا خالق اور محبوب رب ہے۔ اور اس کے بعد احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، صحابہ کرام اور اکابرین اعظام کی کے نقش قدم پر چلیں، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کی آنکھوں میں مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی۔ عزیزان گرامی، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے چلے جاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی دنیا کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری کے ساتھ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔